معزز احباب السلام علیکم۔ کاشی بٹی گروپ صرف عام عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ پولیس کے لیے بھی دہشت کی ایک علامت تھا۔ کاشی بٹی کی دہشت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کاشی بٹی نے متعدد بار پولیس اسٹیشن پر بھی حملے کیے تھے اور کسی پولیس اہلکار کو اسے روکنے تک کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ لیکن کاشی بٹی کی کہانی شروع کیسے ہوئی؟ سامعین کرام، کاشی بٹی کا تعلق شیخو پورہ کے ایک علاقے سلار بٹیاں سے تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو قیام پاکستان سے قبل بھی دشمنیوں کا شکار تھا اور دشمنیاں ابھی تک چلی آ رہی تھیں۔ 1990 تک سلار بٹیاں میں 3 بڑے دشمندار گروپ تھے جن کی آپس میں خونی دشمنی تھی اور پولیس بھی یہاں آنے سے کتراتی تھی، اور یہاں ان گروپس نے پولیس کا داخلہ ممنوع ہے ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوگی جیسے بورڈز لگا رکھے تھے۔ ان تینوں گروپس کی دشمنی کا سلسلہ طویل ہوتا گیا اور جب 2005 میں ایک مزمل نامی شخص قتل ہوا تو یہ 3 بڑے گروپس 2 گروپس میں تقسیم ہو گئے تھے جن میں الطاف گروپ اور کاشی بٹی گروپ شامل تھا۔ یہ دونوں گروپس انتہائی خطرناک تھے۔ منشیات، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا سب سے بڑا نیٹ ورک کاشی بٹی چلا رہا تھا۔ کاشی بٹی گروپ میں تقریباً 40 سے زیادہ گینگ وار کے لڑکے شامل تھے۔ پھر جب ایک روز کاشی بٹی گروپ اور الطاف گروپ کا مسلح آمنا سامنا ہوا تو الطاف گروپ کے کافی لوگ مارے گئے اور الطاف خود بھی علاقہ چھوڑ کر فرار ہو گیا اور پھر 13 سال تک اس علاقے میں داخل نہ ہو سکا۔ اب منشیات، اغوا کاری، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا سارا دھندا کاشی بٹی گروپ کے پاس تھا اور یہ اسے پورے منظم طریقے سے چلا رہا تھا اور لوگ اس وجہ سے بہت تنگ تھے، اور جب یہ گینگ وار، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرتے ہوئے کافی بدنام ہو گیا تو شیخو پورہ پولیس حرکت میں آئی۔ ایس ایس پی آپریشنز کی سربراہی میں سلار بٹیاں میں کاشی بٹی کے اڈے پر دعویٰ بولا گیا۔ دوسری جانب کاشی بٹی کو بھی اس دعوے کی خبر ہو چکی تھی اور اس کا گینگ بھی مقابلے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھا تھا۔ پولیس نے جب دعویٰ بولا تو کاشی بٹی گروپ نے بھرپور مقابلہ کیا اور یہ مقابلہ پورے 36 گھنٹے جاری رہا، مگر پولیس کو کوئی خاطر کا نتائج برآمد نہ ہو سکے اور پولیس کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اس ناکام پولیس مقابلے کے بعد کاشی بٹی کی دہشت اور بھی بڑھ چکی تھی۔ اب وہ کھلم کھلا لوگوں کو اغوا کرتا، بھتہ وصول کرتا، یہاں تک کہ بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری بھی کرنے لگ گیا تھا۔ دوسری جانب اس ناکام پولیس مقابلے کے بعد پولیس کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھنے لگی تھیں اور پولیس اہلکار بھی شرمسار محسوس کر رہے تھے۔ تو ایک بار پھر پولیس نے پوری تیاری کی اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ کاشی بٹی کے اڈے پر ایک بار پھر دعویٰ بولا۔ پولیس اس بار کافی تیاری کے ساتھ آئی تھی اور کاشی بٹی گینگ کے 7 لوگ مارے گئے جن میں کاشی بٹی کا بھائی بھی شامل تھا اور خود کاشی کو بھی ٹانگ میں گولی لگی جس کی وجہ سے کاشی کی ٹانگ بھی کاٹنا پڑی اور اس پولیس مقابلے میں ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہوا۔ ٹانگ کٹنے کے باوجود کاشی نے غنڈہ گردی کی کارروائیاں نہ روکیں۔ پھر ایک روز فیصل آباد میں تھانہ ستیانہ کے ایس ایچ او نے کاشی بٹی کے قریبی ساتھی شہزاد کی گرفتاری کے لیے اس کے سسرال میں چھاپہ مارا اور سسرال والوں کو گرفتار کر لیا۔ تو جب کاشی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ایس ایچ او تھانہ ستیانہ کے بیوی اور بچوں کو اغوا کر لیا تو مجبوراً ایس ایچ او کو شہزاد کے اہل خانہ کو چھوڑنا پڑا۔ کاشی بٹی نے اس کے بعد بڑے پیمانے پر پیسے کے حصول کے لیے بڑے بڑے تاجروں کو بھی اغوا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے تاجروں کو اغوا کرتا اور ان سے کروڑوں روپے وصول کرتا تھا۔ کاشی بٹی کی کارروائیاں جب حد سے بڑھنے لگی تو اعلیٰ حکام میں تشویش بھی بڑھنے لگی۔ ایک اعلیٰ میٹنگ میں کاشی بٹی کو ہر حال میں زندہ یا مردہ پکڑنے کی منظوری دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد کاشی کی زندگی کے دن گننا شروع ہو چکے تھے۔ پھر ایک روز جون 2011 میں کاشی نے ایک بار پھر ایک بڑے تاجر کو اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر تاجر کے گارڈز نے کاشی کا گھیراؤ کر لیا اور کاشی کا نام سنتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی تھی کیونکہ پنجاب پولیس نے کاشی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ آنن فانن پولیس مقابلہ شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس نے کاشی بٹی اور اس کے ساتھی شہزاد کو ٹھکانے لگا دیا۔
اور کاشی کے ایک ساتھی تنویر کو زندہ گرفتار کر لیا اور یوں کاشی بٹی اور اس کا گروپ اپنے اختتام کو پہنچا۔